السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، ہمیشہ سے فطرت کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اسے یہ تجسس بھی رہا ہے کہ تخلیق کائنات میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اسی سچائی کی تلاش میں اسے کئی صدیاں لگ گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما کر اسے غور و فکر کرنے پر ابھارا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروڑوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو نے یہ بے فائدہ چیز نہیں پیدا کی، تو پاک ہے، بس تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، نہ کہ کسی مخصوص زمانے یا عہد کے لیے۔ صرف یہی تک نہیں، بلکہ قرآن مجید ہر صدی کے لوگوں کے لیے ہے، اور قرآن مجید اپنے آپ میں بہترین اسلوب ہے جس نے بڑے سے بڑے لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب ایسا دور آیا ہے جو سائنس کا دور ہے، جو لاجک پر بات کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسے ایسے لاجک پیش کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے سائنسداں قرآن کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ الغرض قرآن مجید پورے انسانیت کے لیے ہر دور اور ہر صدی کے لیے رہنما ہے۔ ہر دور ہر صدی کا رہنما کیوں نہ ہو، کیونکہ دور اور صدی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ کس دور میں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے 2 آیت کی تلاوت کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جب ہم لفظ علق کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے معنی نکل کے آتے ہیں جوک کی طرح چمٹنے کے۔ ایک مشہور و معروف سائنٹسٹ ڈاکٹر کیتھمور نے جب جنین کی ابتدائی شکل کی تحقیق انتہائی طاقت اور خوردبین سے کی تو دونوں کی مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے جنین کے بارے میں قرآن مجید سے مزید معلومات اکٹھی کی، اور جنینیات کے حوالے سے 80 سوالوں کا جواب انہوں نے قرآن مجید سے دیے۔ اور ڈاکٹر کیتھمور نے 1982 عیسوی میں دا ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، جو میڈیکل علوم میں اول شعبہ کے طلبہ کے نصاب میں شامل ہے۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا اور معتدل یعنی عدل و انصاف کرنے والا بنایا، اور اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اسی طرح کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان اس دنیا میں کیسے آئے، جس کا اس دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔